اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ پہلے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، جن کا نمبر تمام صحابہ میں اول ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت بیان کرتے ہوئے ہم نے شہر آدونی کی شاہی جامعہ مسجد میں حضور قطب الدوائر اشرف المعاصر سید برحق سیدنا شاہ طاہر قادری علیہ رحمۃ الرضوان کے ذریعے منقوش عبارت یعنی چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کو بطور دلیل پیش کی تھی، جس پر شہر آدونی کے مشہور و معروف سید زادے مختار صاحب کے بیٹے حبیب صاحب نے فیس بک پر ایک کامنٹ جاری کیا۔ وہ کامنٹ یہ ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ کامنٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا شاہی جامع مسجد میں نشر کیا ہوا پوئم یعنی نظم یعنی چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر ایک عالم دین کو یاد آ گیا، لیکن اس شعر کا کیا کرو گے؟ کون سا شعر؟ نیچے ایک چھوٹی سی کلپ دی گئی ہے، اس میں ایک مقرر صاحب علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہے ہیں، اس کی تفصیل ابھی آگے بتا دیں گے۔ اس چھوٹے سے کامنٹ میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، یہ جو شعر ہے چراغ و مسجد و محراب و منبر، اس کو علامہ اقبال کا شعر بتایا گیا ہے۔ دوسری چیز، نیچے ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں کوئی مقرر علامہ اقبال کا شعر اور اس شعر کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں، جو کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں لکھا گیا ہے۔ اب آئیے، پہلی بات، آدونی کی شاہی جامعہ مسجد میں جو اشعار لکھے گئے ہیں وہ اشعار علامہ اقبال کے ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہی جامعہ مسجد کی تعمیر 1662 میں کمپلیٹ ہوئی اور علامہ اقبال کی پیدائش 1877۔ بتائیے 1662 کے بعد 215 سال گزرنے کے بعد یہ 1877 آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شاہی جامعہ مسجد کی تعمیر پوری ہونے کے 215 سال کے بعد علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حبیب صاحب جو ہے، مختار صاحب کے بیٹے حبیب صاحب، بغیر تحقیق کے ہی یہ بتا دیے ہیں کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے جو شاہی جامع مسجد میں لکھا گیا ہے، بغیر تحقیق کے بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شعر کو غلط طور پر علامہ اقبال کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اب دوسری بات آپ کے سامنے ہے۔ دوسری چیز یہ کہ مقرر صاحب ہے علامہ اقبال کے شعر اور اس کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اگر شریعت مصطفیٰ کا لحاظ نہ ہوتا، یعنی علامہ اقبال اپنے شعر میں بتا رہے ہیں اگر شریعت مصطفیٰ کا لحاظ نہ ہوتا تو لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں، میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کا طواف کرتا۔ اقبال کہتا ہے اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا لوگ کعبے کا حج کرتے ہیں، فاطمہ کی قبر کا طواف۔ اس شعر میں غور کریں، یہ کنڈیشن کے ساتھ بتا دیا گیا ہے اگر شریعت مصطفیٰ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں قبر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طواف کرتا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ علامہ اقبال کو شریعت مصطفیٰ کا لحاظ ہے، لہٰذا انہوں نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کا طواف نہیں کیا۔ یہی اس کا خلاصہ نکل رہا ہے، ورنہ تو علامہ اقبال کا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر کا طواف کرنا یہ ظاہر ہو جاتا، لہٰذا انہوں نے کیا نہیں، شریعت مصطفیٰ کو ہی مقدم رکھا ہے۔ اچھا، ویسے بھی یہ صرف
ان کا خیال ہے، ان کا علامہ اقبال کا یہ خیال ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال ایک شاعر ہیں، وہ کوئی عالم دین مفتی نہیں ہے، وہ صرف ایک شاعر ہیں اور نہ ہی وہ ولی ہیں۔ اور سید شاہ طاہر قادری علیہ رحمۃ الرضوان جنہوں نے شاہی جامعہ مسجد میں یہ اشعار نقش کرنے کا حکم دیا، وہ کون ہے؟ وہ قطب الدوائر ہے، دو دور کے قطب ہیں، اشرف المعاصر ہے۔ ان کے دور میں جتنے بھی اولیاء تھے ان میں سب سے اشرف سید برحق اولاد علی اور شہزادہ غوث اعظم ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں اور ولی کامل ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کے ولی کی بات مانیں گے، نہ کہ کسی شاعر کے خیال کی پیروی کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھو گے تو علم نور ہے، تمہیں روشنی میں ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ شاہی جامعہ مسجد میں جو 4 مقامات پر اشعار لکھے گئے ہیں وہ علامہ اقبال کے نہیں ہے، اور علامہ اقبال کے خیال کی پیروی کرنا شریعت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں یہ اعلان کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور تم میں سے ان کا حکم مانو جو حکمت والے ہیں، یعنی علماء کا حکم مانو۔ اور آگے بتا دیا گیا ہے وجہ کیا ہے علماء کی بات ماننے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں زیادہ۔ اس کی پھر ایک وجہ بتا دی گئی ہے، حدیث پاک میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ حدیث پاک ابن داود، ترمذی شریف، ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یا تو عالم بنو، یا نہیں طالب علم بنو، یا نہیں عالم کی بات سننے والے بنو، یا نہیں عالم سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ معجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 8938 اور شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 1625 میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ وہی بات ہے، عالم بننا چاہیے، یا نہیں علم حاصل کرنے والا بننا چاہیے، یا نہیں عالم کی بات سننے والا بننا چاہیے، یا نہیں عالم سے محبت رکھنے والا بننا چاہیے۔ 5واں نہ بنو کہ عالم سے نفرت کرو، عالم سے بغض رکھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین، آپ کی بارگاہ میں گزارش یہی ہے کہ کسی کی طرف آپ کان نہ لگائیں، علماء جو بیان کرتے ہیں وہ حق ہے۔ شہر آدونی میں علماء ہیں، سادات کرام بھی علماء ہے، لہٰذا سادات کرام کے دامن سے جڑے رہیں جو علم والے ہیں، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ حبیب صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قلم پہ لعنت ہو، قلم